बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल रस्म वफा किस नंबर 8। अजान के जाने के बाद जोया ना समझी कि आलम में वहीं बैठी रही। इसमें हिम्मत ही नहीं रही कुछ बोलने की, अजान को रोकने की। वो बुत बनी कुर्सी पर बैठी रही। ये क्या हो गया? इसको अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेजर अजान इस मिशन को छोड़कर चले गए। कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। अपना बैग उठाया, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बैग उठाकर बाहर जाने के दरवाजा खोला ही था कि सामने दरवाजे के साथ टेक लगाए दोनों हाथ बांधे अजान खड़ा था। इसे देखते ही जोया के आंसू और तेजी से निकलना शुरू हो गए। जोया ने साइड से होकर वहां से निकलना चाहा तो अजान इसके सामने हो गया। इसने दूसरी साइड से निकलना चाहा तो अजान फिर से सामने आ गया। जोया वापस कमरे में चली गई रोते हुए और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। सर टेबल पर रखकर बेबसी से रो पड़ी। तभी अजान कमरे में आया, उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। जोया मेरी तरफ देखो, इसके पास होकर बोला। जोया ने सर ऊपर उठाया तो अजान मुस्कुरा दिया और घुटनों के बल जोया के सामने बैठ गया। आई एम सॉरी प्रिंसेस, कानों को हाथ लगाते हुए बोला। तो जोया हंस पड़ी अजान को ऐसे कानों को हाथ लगाए देखकर। इसके हंसने पर अजान भी हंस दिया। सॉरी, एक्सेप्ट इट। इसने जोया की तरफ सवालिया नजरों से देखा हुए कहा। तो जोया ने हाँ में सर हिला दिया और अजान मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। जोया अभी भी हंस रही थी। अजान को इस अजान इसको हंसते देखकर इसकी हंसी में खो सा गया। अजान जो जोया मुसलसल हंस रही थी और अजान इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अजान को अपनी तरफ इस तरह देखते देखा तो जोया की हंसी को ब्रेक लगी। मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, कहते हुए जोया उठ खड़ी हुई। अजान ने इसे बाजू से पकड़कर वापस कुर्सी पर बिठा दिया। अब नाराज तो नहीं है ना मुझसे? अजान जोया की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए बोला। जोया इसकी आंखों से छलकती मोहब्बत देख कर नजरें झुका गई और सर हाँ में हिला दिया। तो फ्रेंड्स? अजान ने हाथ जोया की तरफ बढ़ाया। जोया ने इसका हाथ थाम लिया और बोली फ्रेंड्स। तो दोनों मुस्कुरा दिए। चलें, कम अज कम इसी बहाने हमें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखने को मिली, वरना हम तो सोच सोच कर ही पागल हो जाते कि पता नहीं आप मुस्कुराते हुए कैसे लगते होंगे। जोया अपना बैग उठाते हुए बोली। अजान इसकी बात पर बस मुस्कुरा दिया। जोया ने दिल में अजान के लिए दुआ मांगी। अल्लाह करे आपकी ये मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे, आमीन। हम चलते हैं, रानिया और अली हमारा इंतजार कर रहे होंगे, परेशान ना हो जाए कहीं। ठीक है, जाएं और अपना ख्याल रखिएगा। आज से ज़रा बच कर रहना। कोई भी मसला हो मुझे मैसेज कर देना, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। अजान ने सीरियस होते हुए कहा तो जोया ठीक है कहकर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई और अजान मुतमईन सा होकर कुर्सी पर सर टिका गया। जोया की नाराज़गी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की मुझे फिर से ज़िंदगी की तरफ वापस ला रही है। मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया इसने मुझे, सोचते हुए अजान फिर से मुस्कुरा दिया। जोया बाहर आई तो रानिया और अली बाहर खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। एमन मुस्कुराते हुए इनकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ, सब ठीक है ना एमन? सर ने तुम्हें ऑफिस क्यों बुलाया? कुछ नहीं, वो असाइनमेंट का मसला था, सर ने कुछ मुझे वार्न करने के लिए बुलाया था कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो दोनों को क्लास से आउट कर देंगे।
اور یہی نہیں پرنسپل سے بھی شکایت لگے گی ہماری۔ اب تو مجھے اپنی اسائنمنٹ خود ہی بنانی پڑے گی یار، ایمن مسکراتے ہوئے بولی۔ شکر ہے اللہ کا، میں تو سمجھا کوئی سیریس بات ہے، ہم تو ڈر ہی گئے تھے۔ علی جلدی سے بولا۔ اچھا اب چلو کینٹین میں کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے یار۔ علی بولا تو تینوں کینٹین کی طرف چل پڑے۔ بڑی بلش کری ہو، کیا بات ہے؟ رانیہ نے ایمن کو کونی مارتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ زویا ڈرتے ہوئے بولی۔ جیسے اس کی کوئی غلطی پکڑی ہے، مطلب یہ کہ جس کو ڈانٹ پڑی ہو اس کو تو اداس ہونا چاہیے، لیکن تم تو مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور ویسے بھی اسائنمنٹ ہم دونوں کی سیم تھی، تو تمہیں نہیں لگتا کہ سر کو ہم دونوں کو بلا کر وارن کرنا چاہیے تھا؟ لیکن سر نے مجھے تو ایک بار بھی نہیں بلایا، رانیہ بھویں اچکاتے ہوئے بولی۔ تو زویا کے چھکے چھوٹ گئے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رانیہ کو کیا جواب دے۔ زویا خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ اسائنمنٹ والی بات تو پرانی تھی یار، میں 2 دن سے لیکچر اٹینڈ نہیں کر رہی تھی نہ، تو آج سر نے مجھے کینٹین میں دیکھ لیا اس لیے مجھے بلایا آفس میں۔ تم یہ کیسی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری دوست ہو یا دشمن؟ وہ مجھے کیوں بلائیں گے آفس؟ میرے کون سے جاننے والے ہیں وہ؟ زویا ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ تو رانیہ مسکرا دی۔ اچھا یار سوری، مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی شاید، اپنا موڈ خراب مت کرو۔ رانیہ بولی تو ایمن مسکرا دی۔ تبھی علی تینوں کے لیے کھانا لے کر آ گیا اور وہ لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا کھا کر جانے ہی لگے تھے کہ سامنے سے عہد آتا دکھائی دیا۔ ہائے گائز، اس نے سب کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ رانیہ اور علی نے اس کی طرف دیکھ کر شکل بنائی۔ ایمن نے ان دونوں سے کہا تم لوگ چلو کلاس میں، آتی ہوں۔ ایمن نے کہا تو رانیہ اور علی کندھے اچکاتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ آئیں بیٹھیں، اور زویا کے لیے چیئر باہر نکالتے ہوئے بولا تو زویا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی اور بھی سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ زویا نے بیگ میں سے اپنا فون نکال کر اذان کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کینٹین میں بہت کم اسٹوڈنٹس رہ گئے تھے۔ زویا کو تھوڑا خوف محسوس ہوا، اور پھر سامنے کوئی عام انسان بھی تو نہیں تھا۔ بہت بٹ اذان نے کال پک کر لی، لیکن زویا بولی نہیں۔ اگر ہم کینٹین کی بجائے کلاس روم میں چل کر بات کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ زویا کے الفاظ پر اذان کو سمجھ آ گئی کہ وہ کینٹین میں ہے عہد کے ساتھ۔ نہیں، میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ایمن، اس کے لیے یہیں روک لیا آپ کو؟ عہد نے جواب دیا۔ جی بولیں، کیا کہنا تھا آپ کو؟ زویا خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے سامنے اپنا ڈر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، جلدی یہاں سے جانا چاہتی تھی، جلدی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اب جو ایک دو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی جا چکے تھے، کینٹین کے جس حصے میں وہ لوگ بیٹھے تھے کینٹین اسٹاف بھی نہیں تھا وہاں۔ اب تو زویا سچ میں پریشان ہو چکی تھی، چاہے بہادر تھی لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی نا۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں کہ بہادر لڑکی بھی گھبرا جاتی ہے۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ عہد نے اپنا ہاتھ زویا کی طرف بڑھایا۔ زویا اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن میں تو ایک مڈل کلاس سی لڑکی ہوں، آپ مجھ سے کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے لیول کی نہیں ہوں۔ زویا جلدی سے بولی۔
تو عہد نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا مسکراتے ہوئے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میرے لیے یہ اسٹینڈرڈس کچھ معنی نہیں رکھتے۔ جس سے دوستی کرتا ہوں اسے سچے دل سے قبول کرتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں میں نہیں سوچتا۔ اس لیے تم بھی میری طرف سے اپنا دل صاف رکھو اور میری دوستی کو قبول کرو۔ اس نے پھر سے اپنا ہاتھ زویا کی طرف بڑھایا۔ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی اور اس کا ہاتھ تھامنے ہی والی تھی کہ اذان کی آواز اس کے ایک کانوں میں پڑی۔ آپ تو نہیں یہاں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ تو زویا کی جان میں جان آئی۔ اذان کو دیکھتے ہی عہد نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ "کچھ کچھ نہیں سر، ہم تو بس یوں ہی باتیں کر رہے تھے، میں تو بس جانے والا تھا۔ یہ اپنے فرینڈس کا ویٹ کر رہی تھی تو ان کو کمپنی دینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عورت نے اذان کو دیکھتے ہی وہاں سے دوڑ لگا دی اور زویا اور اذان مسکرا دی۔ "چلیں آپ کو چھوڑ دوں کلاس تک"، اذان نے کہا تو زویا اس کے ساتھ چل پڑی۔ زویا کے کلاس میں جاتے ہی اذان وہاں سے چل پڑا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔